السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، روڈ ایکسپیرینسز میں اور آپ کے فیورٹ چینل میں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ساتھ ساتھ یہ سفر بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اپنی زندگی کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جی جناب، تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو یہ کیا، آپ نے اگر پچھلی ویڈیو مس کر دی ہے تو پھر آپ کو اس ویڈیو کا کیسے مزہ آئے گا؟ تو آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے ہماری پچھلی ویڈیو چیک کریں، اس کو دیکھیں اور وہاں سے آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں کیا کیا چیزیں شیئر کرنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے جنہوں نے پچھلی ویڈیو بھی دیکھی تھی اور اب اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ سٹارٹ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم شالیمار باغ میں گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے جو ایکسپیرینس کیا اس کو میں شیئر کروں گی 3 حصوں میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 4 حصوں میں چلا جائے بھی۔ باغ بہت بڑا تھا اور ہمیں وہاں پہ تقریباً 5-6 گھنٹے گزارے اور اتنا مزہ آیا، اور اتنا بڑا باغ جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم میں دیکھ کے باہر آ جانا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو خیر، ابھی میں جس جگہ پہ موجود ہوں، میں نے پچھلی آپ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب ہم لوگ انٹر ہوئے تھے تو ہم شاکڈ ہو گئے تھے کہ ہمارا تو یہ خوبصورت سا باغ کا جو ویژن تھا وہ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کو تو بہت بڑا ہونا چاہیے تھا۔ بکس میں بھی دیکھا تھا اور ویسے بھی ہم نے بہت سن رکھا تھا کہ شالیمار باغ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ تو یہیں ختم ہو چکا ہے اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آگے بھی ایک دروازہ ہے جہاں سے ہم انٹر ہو کے اس خوبصورت باغ کو وزٹ کرنے والے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی دماغ کی بتیاں جلنا سٹارٹ ہو گئیں اور ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہم ایک خوبصورت باغ کو دیکھنے ہی والے ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے تو جائیں۔ پھر ہم جناب دیکھنے لگے اس باغ کو، تو سب سے پہلے ہم نے لیا رائٹ ٹرن اور اس پہ کھڑا ہوا یہ خوبصورت سا ایک برج جو ہے وہ ہم نے وزٹ کیا، جس میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا یہ دروازہ۔ اور اس دروازے کو، اس برآمدے کو میں کیا کہوں گی، کس لیے بنایا گیا ہوگا، I have no idea about that۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 380 سال پرانی بلڈنگ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ جی، یہ بلڈنگ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ دیواریں جو بھی آپ کے سامنے ہیں اور یہ فرش اور یہ خوبصورت بنائی گئی پانی کے لیے نہریں اور یہ خوبصورت راستے، یہ کوئی 100 سال پرانے نہیں، یہ 380 سال پرانی بلڈنگ ہے جو ابھی بھی آپ کے سامنے اسی حال میں موجود ہے۔ اور آپ ان کی اینٹوں کے سائز کو چیک کریں اور ان کے بنائے گئے خوبصورت ڈیزائنز چیک کریں کہ کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں نے آپ کے لیے یہ اتنا خوبصورت ایک باغ بنا کے ورثے میں چھوڑا ہے۔ اور جناب اس باغ کو یونیسکو نے بھی ایک بہت بڑا عجوبے کے طور پہ رہنے والی بلڈنگ جو ہے وہ تصور کیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم مزید آگے پڑھیں گے اور میں آپ کو آگے بتاتی جاؤں گی۔ فی الحال میں آپ کو یہ اتنا بتا دوں، ان لوگوں کے لیے جو لاہور میں رہتے ہیں انہیں تو آئیڈیا ہوگا، لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں ان تمام لوگوں کو جو لاہور کو ابھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر لاہور میں رہتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک شالیمار باغ نہیں دیکھا۔ میں نے بھی بہت سال یہاں رہنے کے بعد اس باغ کو وزٹ کیا ہے۔ تو یہ شالیمار باغ آپ ایسا کریں کہ آپ ٹھوکر پہ جائیں، وہاں پہ آپ اورنج لائن ٹرین پہ بیٹھیں علی ٹاؤن سے، وہاں اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ آپ کو لے جائے گی شالیمار باغ کے اسٹیشن پہ، نہیں تو آپ پھر اتر جائیں پاکستان منٹ اسٹیشن پہ۔ یہ دونوں اسٹیشنز کے سینٹر میں بالکل شالیمار باغ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کے کہیں پہ قریب اورنج لائن ٹرین کی ایکسیس ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اورنج لائن ٹرین آپ کو یہاں سے کئی دفعہ دیکھنے کو ملے گی۔ اور ٹرین جو ہے وہ کئی دفعہ یہاں سے گزری اور ہم نے بھی اس کو وزٹ کیا۔
جبکہ ہم آتے ہوئے پیدل آئے تھے، میں نے بتایا آپ کو، اور جانتے ہوئے ہم لوگ اورنج لائن ٹرین پر ہی گئے تھے۔ اور پھر ہم نے اس خوبصورت باغ کا جو وزٹ ہے وہ سنڈے کو کیا، اور پھر اتنے خوبصورت موسم میں، کلاؤڈی ویدر میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، اور اتنے خوبصورت باغ کو وزٹ کرنے کا مزہ آ گیا جی۔ تو اتنے اچھے دنوں میں اگر آپ آئیں اور باغ کو وزٹ کریں، ایک میں بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی اتنی اونچی خوبصورت بڑی بڑی دیواریں جو بنائی گئی ہیں وہ آپ تک شور کو پہنچنے سے روکنے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گی، کیونکہ یہ دیواریں بہت اونچی ہیں۔ اس کے بنائے گئے یہ دروازے اور یہ دیواریں ابھی تک اتنے 100 سال پرانے ہونے کے باوجود بھی اپنے شان کو ایسے کے ایسے ہی لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ باغ شاہ جہاں نے بنوایا تھا، اور انہوں نے یہ باغ اپنے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے، اور اپنی آرام کرنے کی جگہ کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، اور ایک سیرگاہ کے لیے بنایا تھا۔ یہاں پر آج کل بھی بہت سے لوگ صبح کی سیر، شام کے وقت تھوڑی سی واک کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، جبکہ دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے، بہت سا وقت گزارنے کے لیے، اور ایک پرسکون سے ماحول میں اپنا وقت گزارتے ہوئے اس کی خوبصورت یادوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دن شروع ہوتا ہوگا تو نہ جانے کتنے لوگ یہاں پر آتے ہوں گے، اور کتنے ہی لوگ اس حسین جگہ سے ایک خوبصورت یاد، ایک خوبصورت دن گزارنے کے بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہمارا یہ پہلا وزٹ تھا۔ ہم نے کبھی اس سے پہلے شالیمار باغ کو کتابوں میں تو پڑھا، تاریخی مقامات کی تصویروں میں تو دیکھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور یہاں آ کر ان خوبصورت پرندوں کی چہچہاہٹ کو اپنے کانوں سے سننا اور سرد ہواؤں کو محسوس کرنے کا جو تجربہ ہے وہ پہلی دفعہ ہوا۔ یہاں آنے کے بعد ہمیں بہت اچھا محسوس ہوا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی یہاں جب آئیں گے تو یقیناً بہت انجوائے کریں گے۔ تو جناب، یہاں پر جب آپ داخل ہوں گے، سامنے آپ کے اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ گزر رہی ہے اس وقت بھی۔ جب آپ یہاں سے داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے بعد ہماری طرح شاکڈ مت ہو جائیے گا کہ ذرا سے باغ کو دیکھنے کے لیے اتنی دور سے آنا پڑا۔ آنے کے بعد آپ لیفٹ سائڈ پہ ایک ڈور ہے، ایک بہت بڑا گیٹ ہے جس کو آپ نے انٹر ہونا ہے، اور آگے ایک خوبصورت باغ آپ کا منتظر ہوگا، اور یقیناً آپ کو یہاں آنے کے بعد، اس جگہ پہ اپنا وقت گزارنے کے بعد بہت اچھا فیل ہوگا۔ یہاں پہ بنائی گئی خوبصورت نہروں نے، اور لگائے گئے فواروں نے، اور بنائے گئے خوبصورت پھولوں کی راہداریوں نے آپ کے دن کو اچھا بنانے کے لیے بہت اہم رول ادا کرنا ہے۔ تو چلیں پھر انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں شاہ جہاں نے جو یہ پارک بنوایا تھا، اور شاہ جہاں نے یہ پارک بنوانے میں کتنا وقت گزارا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی رقم ادا کی گئی اس خوبصورت ہسٹوریکل پلیس کو بنانے کے لیے۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پارک کو بناتے ہوئے شاہ جہاں نے اپنے مائنڈ میں کیا بات رکھی ہوگی، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاہ جہاں جس نے اتنے خوبصورت ہسٹوریکل پلیسز جیسے تاج محل، موتی مسجد، جامع مسجد جو کہ آگرہ میں انڈیا میں ہیں، اور ہمارے پاکستان میں شالیمار باغ جیسے خوبصورت ہسٹوریکل پلیسز بنائیں، اور ساتھ میں ہی انہوں نے بادشاہی مسجد، بادشاہی قلعہ، ان کے کچھ پارٹس کے اندر اپنا رول ادا کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے تھوڑی سی انہوں نے رینوویشن جو ہے وہ کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لال قلعہ جو دہلی میں بنایا گیا انڈیا میں، وہ بھی شاہ جہاں نے ہی بنوایا تھا۔ شاہ جہاں کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی ایک یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ وہ جہانگیر بادشاہ کے تیسرے بیٹے تھے، اور
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جہانگیر کے سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ جو بادشاہ تھا، جو رولر بن سکتا تھا جہانگیر بادشاہ کے بعد، وہ شاہ جہاں کو ہی سمجھا گیا اور وہی ثابت ہوئے۔ 1628 سے لے کے 1658 تک اس کا رولنگ پیریڈ ہے، جو کہ 30 ایئرز پر محیط ہے۔ شاہ جہاں کی ڈیتھ 1666 میں ہوئی تھی، لیکن 1658 میں اس کا ٹائم پیریڈ، رولنگ ٹائم پیریڈ اس طرح سے ختم ہوا تھا کیونکہ اس کو اورنگزیب اس کے بیٹے نے ریپلیس کر لیا تھا اور انہوں نے جو رول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں اپنی ہسٹری میں، یعنی اپنی تاریخ میں، مغل بادشاہوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ امیر ترین بادشاہ ہے، سب سے زیادہ امیر ترین پرسن ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے اپنے پاس بہت ہی خوبصورت جیولری جو تھی، اس کو بہت شوق تھا، وہ کلیکٹ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے اس کے دور میں بہت سے جو آرکیٹیکٹ لوگ تھے، پوئٹ تھے، اس کو بہت اچھا کنسیڈر کرتے تھے کیونکہ اس دور میں ان کو بہت فروغ ملا تھا، بادشاہ کی طرف سے بہت سپورٹ ملی تھی۔ یہاں پر آپ کے سامنے بورڈ پہ شالیمار باغ کے بارے میں کچھ لائنز لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو وہ ساری لائنز پڑھ کے بھی سناتی ہوں، اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جب ہم لوگ پہلے شالیمار باغ میں انٹر ہونے لگے تھے تو وہاں پر ایک رکھے گئے وائٹ بورڈ کے اوپر، وائٹ بورڈ ہے آئرن کا، اس کے اوپر سارے کے ساری ڈیٹیلز جو ہیں اور اس کا سکیچ جو ہے شالیمار باغ کا وہ دیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے جب انٹر ہونا ہے تو آپ نے ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے، ڈیٹیلڈ ویو اس کا لے لینا ہے۔ اس کے دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ہی زبردست آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کس پلیس کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ شالیمار باغ مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے جس میں خوبصورت چبوترے، راستے، پانی کی نہریں، آبشاریں اور فوارے شامل ہیں۔ یونیسکو کی بین الاقوامی ورثہ کمیٹی نے اس باغ کو خوبصورتی اور اہمیت کی مد نظر رکھتے ہوئے 30 اگست 1981 کو دنیا کے محفوظ ترین عجائبات کی فہرست میں شامل کر لیا تھا تاکہ اس کے صحیح معنوں میں نگہداشت ہو سکے۔ شالیمار باغ شہر سے 5 کلومیٹر اور جرنیلی سڑک پر واقع ہے۔ اور آگے 1641 سے 1051 کے مطابق 1642 تک، یعنی کہ ایک سال کے اندر اس باغ کی تعمیر کو مکمل کیا گیا تھا۔ اور ایک سال کے اندر امیجن کریں کہ آج ہم اگر اس دور میں، اتنے ڈیجیٹل دور میں، اتنی زیادہ مشینز، ٹیکنالوجی، جہاں پہ سب کچھ اویلیبل ہے، ہم بنا چکے ہیں، ہر ایک چیز کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی پہلے سے بہت زیادہ آئی تھنک ایکسیسو ہو چکی ہے۔ تو ہماری جو بلڈنگز ہیں، نارمل ایک گھر ہی بنانا ہو تو اس میں تقریباً ایک سال لگ جاتا ہے جی۔ گھر بن گیا، اس کے ڈفرینٹ پارٹس کے میک اپ میں اور بہت سے کام ہوتے ہیں جب تک کہ ہم ایک سال تک اس میں شفٹنگ نہیں کر سکتے۔ تو ہم ایک سال میں آج اس دور میں یہ گھر کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اتنے پرانے 400 سال پہلے کی بات ہے، اور تب اس پارک کو، اتنی خوبصورت بلڈنگ کو، اتنی خوبصورت جگہ کو، اتنی بڑی وسیع و عریض جگہ کو ایک سال کے اندر مکمل کر لیا گیا تھا۔ یہ بات خود ایک عجیب ترین بات بن جاتی ہے۔ اور پھر بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جب ایک سال لگا ہے تو کون سی ایسی چیز تھی، کون سی ایسی جگہ ہے جو بناتے بناتے صرف ایک سال لگا اور اس پہ کتنی رقم خرچ ہوئی ہوگی۔ تو جناب میری ہسٹری کی جو تھوڑی سی انفارمیشن ہے اس کے مطابق بھی، اور اس کے اندر جو بورڈز لکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق بھی، اس کے لیے 6 لاکھ روپے جو ہیں وہ خرچ کیے گئے تھے، جو کہ اس دور میں خطیر رقم سمجھی جاتی تھی۔ بہت زیادہ رقم ہے، آج کل بھی آپ 6 لاکھ میں ایک گھر بنا سکتے ہیں ایزیلی، چھوٹا سا۔ تو تب جو ہے اتنا بڑا پارک 6 لاکھ میں ریڈی کر لیا گیا تھا،
آپ نے دیکھا کہ اس کی اتنی بلند جو دیواریں ہیں انہوں نے باہر والے پارٹ کو اندر والے پارٹ سے الگ کیا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم داخل ہو چکے ہیں ایک نہایتی باغ کے خوبصورت حصے میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جس باغ کو ہم دیکھنے کے لیے صرف اور صرف اسی پورشن کو بس لمیٹڈ سمجھ لیا تھا، وہ باغ اندر سے کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ ہیو اے لک آف اٹ۔ آپ یہ اس جگہ پہ آ کے اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس کے سحر سے خود کو کبھی بچا ہی نہیں سکتے۔ یہ اتنا خوبصورت باغ ہے، یہ اسی شخص کی جو فنکاری ہے، اسی شخص کی طرف سے بنایا گیا آرکیٹیکٹ ہے، اپروو کیا گیا آرکیٹیکٹ ہے، جس نے تاج محل جیسے خوبصورت ترین عمارتیں جو ہیں وہ دنیا میں بنوائی ہیں۔ جس طرح سے تاج محل میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ اگر آپ اس کے دروازے سے نکلیں گے تو آپ کو سامنے سیم جگہ سیم ٹو سیم فیل ہوگی جیسے آپ پہلے دروازے میں ہی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے اور جہاں انڈیا میں لوگوں نے اس کو وزٹ کیا ہوا ہے یا آپ لوگوں میں سے کسی نے وزٹ کیا ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جب تاج محل کے ایک سائیڈ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے چوتھے دروازے سے نکل کے دیکھا جاتا ہے تو سیم ویو ملتا ہے۔ شالیمار باغ کو وزٹ کرتے ہوئے میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، آج اس باغ میں پہلے کی طرح خوبصورت درخت تو نہیں جس میں آم، چیری، بادام، شہتوت اور پتہ نہیں کون کون سے ڈفرینٹ پلانٹس جو تھے، ٹریز جو تھے وہ لگائے گئے تھے۔ آج وہ درخت تو یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب وہ درخت لگائے گئے ہوں گے اور ان درختوں کی ترتیب کو اسی طرح سے رکھا گیا ہوگا کہ اگر آپ ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو سامنے آپ کو یہی فیل ہوگا کہ اس راستے سے تو میں ابھی گزر کے آئی تھی، یہ راستہ تو وہی ہے جہاں سے میں سے ابھی گزری تھی، کیونکہ آپ کے سامنے سیم ٹو سیم وہی ویو ہوگا جو آپ پہلے دروازے کے سامنے چھوڑ کر آئے تھے۔ اور پھر اگر آپ سینٹر میں کھڑے ہو کے چاروں طرف سے دیکھیں گے تو بھی آپ کو یہی فیل ہوگا کہ چاروں طرف بالکل ایک جیسے، بالکل ایک ہی لینتھ پہ اور ایک جیسی طرز تعمیر پر بنائے گئے ہیں۔ شالیمار باغ میں وزٹ کرتے ہوئے مجھے سب سے زیادہ عجیب بات جو سب سے پہلے لگی وہ یہ لگی کہ ہم نے جب انٹری کی تو سب سے چھوٹا سا ایک صحن تھا جس کو ہم نے دیکھا، لیکن جب ہم باغ کے اندر گئے اور اس کو ہم نے وزٹ کیا اور پھر ہماری جو مسافت تھی وہ سٹارٹ ہوئی تو چلتے چلتے راستے میں ہم اتنا زیادہ تھک چکے تھے، پہلے بھی ہم اتنا سفر پیدل طے کر کے آئے تھے اور پھر یہاں آ کر بھی اتنا پیدل چلنا پڑا، لیکن مزہ بہت زیادہ آ رہا تھا۔ خاموشی نے بھی اپنا ایک سحر اپنے اندر رکھا ہوا تھا اور بہت خوبصورت موسم بھی تھا، مزہ آ رہا تھا۔ لیکن جب ہم اپنے ایک باغ کی سیر کو مکمل کر چکے تھے تو پھر کیا ہوا تھا، یہ تو میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ آئیں میرے ساتھ کچھ لمحے اس خاموش سے پارک میں چل کے اس واک کو انجوائے کریں۔ اسی طرح کے برج ہر ایک کارنر پر باغ کے بنائے گئے ہیں اور اسی طرح سے ان کو یوٹیلائز بھی کیا گیا ہے۔ یہ کہیں پر بادشاہ کے آرام گاہ ہے تو کہیں پہ ان کی خواب گاہ، کہیں پہ دیواروں کے اندر بنائے گئے واش رومز ہیں، کیونکہ دیواروں کی چوڑائی اور لمبائی کا اندازہ آپ کو انہیں دیکھ کر ہی ہوگا۔ میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اس کے اندر بادشاہ کے بیت الخلاء بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے جو راہداریاں بنوا رکھی تھیں، اپنے گزرنے کے لیے جو جگہ بنا کے رکھی تھی، وہ راہداریاں آج بھی اسی طرح سے 400 سال بعد بھی اسی وجود کے ساتھ، اسی گریسفل اٹریکشن کے ساتھ موجود ہیں۔
جبکہ بلڈنگ کو دیکھ کے یہ بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایسی بلڈنگ میں موجود ہیں جو 400 سال پرانی ہے۔ جہاں دیواروں کے نشان اس کی عمر کو ظاہر کر رہے ہوں گے، وہیں آپ کو اس کی خوبصورتی اور دروازے کی لکڑی کے بارے میں بھی تو کوئی بات کرنی ہوگی۔ آپ دروازے کی لکڑی کو چیک کریں، وہ آج بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، مجھے فیل ہوا کہ یہاں پر اس باغ کے اندر جگہ جگہ پہ کچھ نہ کچھ لکھ کے ضرور لگا دینا چاہیے، تاکہ آنے والوں کو پڑھ کے اس کے بارے میں کوئی اندازہ ہو۔ اگر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو اس کا بھی بتا دینا چاہیے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ سچی میں اتنے پرانے دروازے ہیں یا پھر بعد میں لگائے گئے ہیں۔ دیواروں کا بدلا ہوا یہ رنگ ان کی خوبصورتی کو اور واضح کرتا ہے، جبکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دور کا یوز کیا ہوا میٹیریل اور اس دور کی بنائی گئی دیواریں آج بھی اسی طرح سے مضبوط، قدامت اور خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری آج کی بلڈنگز میں تو کچھ ہی دنوں کے بعد کریک آ جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ چھتیں ٹپک پڑی ہیں، کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ نقشہ ٹھیک نہیں بنا تھا، اسی وجہ سے اس کی کمپلیشن صحیح نہیں ہو سکی۔ تو کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ دیواریں اور چھتیں اس وجہ سے کنسٹرکشن کے دوران ہی گر گئیں کہ ان پہ اتنا وزن نہیں آ سکا تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس یہ خوبصورت ہسٹوریکل پلیسز اسی حال میں موجود ہیں، جبکہ ہم آج آنے والی نسلوں کو ایک ایسی عمارتیں اور خوبصورت جگہ دینے سے بالکل قاصر ہیں۔ مجھے تو یہاں لگائے گئے دروازوں سے یہی محسوس ہوا کہ یہ بادشاہ کے دور کے ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان دروازوں کو واقعی ہی بعد میں چینج کیا گیا تھا یا یہ سچی اسی دور سے ابھی تک آ رہے ہیں جو بادشاہ نے خود لگوائے تھے۔ بادشاہ کے دور میں لگی جانے والی ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نالج ہے تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔
ابھی جو سامنے آپ کو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس کے بالکل سینٹر میں ہی آپ کو ایک ایسا پوائنٹ ملے گا جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ دونوں سائڈ سے دیکھیں گے تو آپ کو آمنے سامنے دونوں سیم بلڈنگز نظر آئیں گی۔ آج یہ اتنی پرانی ہونے کے باوجود اپنی گریس کے ساتھ اسی طرح سے کھڑی ہوئی ہیں جس طرح سے اس دور میں ہوں گی، لیکن اس وقت ان کی شان و شوکت کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اور ساتھ میں ان کے چمکتے ہوئے ماربلز اور پینٹس اور یوز کیے ہوئے میٹیریل نے اور بادشاہ کی موجودگی نے اور ملکہ کی موجودگی نے اس جگہ کو چار چاند لگا دیے ہوں گے۔ پھر ساتھ ساتھ سجائی گئی خوبصورت راہداریاں بھی اور خوبصورت لگتی ہوں گی جب بادشاہ ان راہداریوں پہ خود چلتے ہوں گے، اور ساتھ میں پھر کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے یہ دروازے اس دور کے خوبصورت لوگوں کے، ان کے کریٹیو مائنڈز کی ہمیں علم دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ کتنے کریٹیو تھے اور آرٹسٹک مائنڈ کے ساتھ انہوں نے اتنے خوبصورت دروازے بنائے۔ اس پہ موجود پینٹ اور اس کا دروازے کا میٹیریل آج تک اسی حال میں موجود ہے۔ پینٹس کا کلر اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد تھوڑا لائٹ تو ہو گیا ہے، لیکن وہ کلرز، وہ کمبینیشن، وہ خوبصورت بنائے گئے دروازے آج بھی اپنی شان و شوکت کو اسی طرح سے ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یوز کیے گئے خوبصورت ماربلز کے سٹائلز، فلورنگ پہ کی گئی ڈیزائننگ، دیواروں پہ بنائے گئے خوبصورت ڈیزائنز اور دیواروں کے اوپر خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی جگہ بہت ہی خوبصورت اور تعریف کے قابل ہے۔ یہ بات شاہ جہاں کے لیے بہت مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ آرٹسٹک مائنڈ کے بادشاہ تھے۔ وہ کیلیگرافی ہو، خطوط و کتابت ہو یا پھر کسی چیز کی ڈیزائننگ کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو اس دور میں اس چیز کے لیے بادشاہ نے خوب رقم خرچ کی اور خوبصورت جگہ بنانے کے بعد اس دنیا کے اندر اتنے خوبصورت پلیسز کو بنایا، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ آج بھی یہ لوگ، آج بھی یہ چیزیں ہمارے ساتھ، ہمارے اس دور میں بھی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ ماربل کے ساتھ بنائی گئی خوبصورت فلورنگ، لگائے گئے فاؤنٹینز، بنائے گئے رومز آپ کو آج بھی اسی طرح سے اٹریکٹ کریں گے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ اس جگہ کو ہر روز دیکھنے کے لیے، یہاں پر اپنا وقت گزارنے کے لیے، سیر و سیاحت کے مقصد کے ساتھ یہاں پر اپنا وقت گزارتے ہوں گے اور اس کو انجوائے کرتے ہوں گے۔ اس سارے ٹور کو ایک ویڈیو کے اندر آپ تک پہنچانا میرے لیے پاسبل نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے کچھ پارٹس کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں تک ہمارا یہ ٹور اچھا لگا ہے اور آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے، کون سا ایسا حصہ ہے جو شالیمار باغ کا اتنا وسیع و عریض علاقہ ابھی تک اس ویڈیو کے اندر ختم نہیں ہو سکا، تو اس کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پہلے بھی وعدہ کر چکی ہوں کہ میں آپ کو پاکستان کے ڈیفرنٹ ہسٹوریکل پلیسز وزٹ کرواؤں گی۔ ساتھ میں ہم پاکستان کے اور بھی خوبصورت جگہ پہ جا کر اس خوبصورت سے پاکستان کے خوبصورت علاقوں کو ضرور وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اس خوبصورت ملک کے اندر موجود خوبصورت جگہ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں. میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو تو پلیز اس کو اگنور کر دیجیے گا. اور اگر آپ کچھ اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں لاہور میں یا پاکستان کے ڈیفرنٹ علاقوں میں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا. آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ بھی ضرور بتائیں, میں انتظار کروں گی. تو چلیں ایک چھوٹی سی واک دوبارہ شروع کرتے ہیں اور میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. You should never miss the next video. Please come and watch the next video and visit the beautiful place of Shalimar Bagh. I hope that you will be there with me. I am waiting for you.